قادیانیت کے باطل ہونے کے عقلی دلائل کیا ہیں۔ میں اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کرنے سے پہلے تھوڑی گفتگو عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی اساس ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کر ختم ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ امت مسلمہ یہ آخری امت ہے، اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی تقریباً کوئی 100 آیات مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 210 احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ اب قرآن و سنت میں کی روشنی میں صحابہ کرام سے لے کے اب تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاتفاق غیر مسلم، کافر، مرتد اور زندیق ہے، اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے، ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا سے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے اپنی جنگ آزادی کے خلاف، جہاد کے خلاف جو ایک فتنہ پیدا کیا، جو فتنہ قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بند ہے، وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ قادیانیوں کا یہی عقیدہ نہیں بلکہ ان کے جو باقی عقائد بھی ہیں، کفری عقائد، اس کی بنا پہ حکومت پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے آئینی طور پہ 13 دن کی بحث کے بعد قادیانیوں کے ساتھ جرا کرنے کے بعد، ان کی گفتگو سننے کے بعد، جب قادیانی وفد نے، قادیانی خلیفہ نے، مرزا ناصر نے پوری اسمبلی میں اپنے عقائد کا کنفیشن کیا، اس کی بنا پہ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے ان کو 13 دن کی بحث کے بعد ان کو غیر مسلم آئینی طور پہ پاکستان کے آئین میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی کی عقلی طور پہ کہ ایک نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ایک نبی کیوں آتا ہے، نیا نبی؟ اب نبی تو اس وقت آئے نا کہ اگر پہلے نبی کی تعلیمات جو ہیں ان کی امت مکمل طور پہ بھول چکی ہو، یا اس نبی پہ نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس میں تحریفات ہو گئی ہوں، وہ تبدیل ہو گئی ہوں۔ اب دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، یا تیسری بات یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ نئے حالات میں اب 1400 سال پرانا جو یہ دین اسلام ہے، یہ نئے تقاضوں، یہ ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی کا دور ہے، اس دور میں نعوذ باللہ نہیں چل سکتا، ایسی بات بھی نہیں۔ مسئلہ اگر یہ دنیا جیسے کہ کہتے ہیں جی کہ چاند پہ بھی آبادی شروع ہونے والی، لوگوں نے وہاں بھی زمین خرید لی ہے، تو کہنے کا مطلب اگر وہاں بھی لوگ جانا چاہیں، وہاں بھی رہنا چاہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں
یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میسر نہ ہو۔ جب ہر چیز موجود ہے تو پھر ایک نئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں اور نبوت جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی 1908 میں مرا، اب یہ 2021 چل رہا ہے، 112 سال ہو گئے مرزا قادیانی کو مرے ہوئے۔ اب 112 سال میں کئی لوگوں نے، جن میں قادیانی جماعت کے لوگ بھی شامل، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں نے ان کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ پھر ایک اور بات یہ ہے جو ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں، جو عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک اس 1400 سال کے عرصے میں مسلمہ کذاب جو ہے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اب پوچھنا یہ چاہیے قادیانیوں سے کہ اگر نبوت جاری ہے، آپ کس کو نبی مانتے ہیں؟ آپ اس کا نام لیں۔ جب آپ کسی کو بھی نبی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنجہانی مرزا قادیانی کو نبی مانا، اور نہ اس سے پہلے کسی کو مانتے ہیں اور نہ اس کے آخر میں مانتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نبوت جاری کہتے ہیں تو عقل یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ اور بتائیں نا کہ اس کے بعد اور آپ کس کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کے بعد اور کس کو مانتے ہیں، یا مرزا قادیانی سے پہلے جو ہیں یہ 1300-1400 سال کا عرصہ ہے، اس میں آپ کس شخص کو نبی مانتے ہیں۔ قادیانی مذہب کے باطل ہونے کے جو عقلی دلائل ہیں اس میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں ایک نمونہ ایک کامل ہوتا ہے۔ نبی کے جو اوصاف میں وہ ایک مرکب ہوتا ہے، اس میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا اگر آپ قادیانی لٹریچر سے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے، ان کے بیٹوں کی کتب سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نمونہ کامل تھا۔ نعوذ باللہ، بڑی دور کی بات ہے۔ مرزا قادیانی جماعت کا بانی لوز کریکٹر کا آدمی تھا۔ اس میں ایسی اس میں باتیں ہیں اس کے کریکٹر میں کہ وہ آدمی شراب پیتا تھا، وہ آدمی زنا کرتا تھا، نشہ کرتا تھا، غیر محرم عورتوں سے اس کے روابط تھے، یہ سارا کچھ ان کے لٹریچر میں ہے۔ تو یہ عقلی جب ان کی ہم کتابیں دیکھیں گے اور ایک آدمی کہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ وہی اترتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہم کمپیریزن کریں گے کہ نبی اس طرح کا نہیں ہوتا، نبی معصوم الخطا ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ایک انسانیت کے لیے ایک نمونہ کامل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ اس کے کوئی نبی جو سچا نبی ہے وہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتا، جبکہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں، مسلمہ کذاب سے لے کے فتنہ قادیانی تک، مرزا غلام احمد قادیانی نہ صرف وراثت چھوڑی بلکہ اس کی باقاعدہ رجسٹریاں ہوئیں، اور اس نے دنیا میں اپنا جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انگریز سے بہت کچھ اس نے زمینیں حاصل کی، بینک بیلنس لیے، سارا کچھ ہوا۔ تو یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت جو تھی وہ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری پردہ اس دنیا سے فرمایا، تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت آرام کر رہے ہیں، یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نبوت کا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور میں برانتھر روڈ پہ وہ مرا، اور اس کو مال گاڑی پہ اس کی لاش لے کے گئے اور قادیان میں اس کو دفن کیا۔ اسی طرح نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول تشریف لائے اس دنیا میں،
ہر نبی کا نام مفرد، مثلا دیکھیں یوسف، اسماعیل، آدم، ابراہیم، نوح، اسحاق، جتنے بھی موسیٰ، عیسیٰ، مفرد ایک سنگل ون نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنے بھی جھوٹے نبی، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ مرکب ہے، اور اس کا نام ہے غلام احمد۔ نبی کے لفظ میں غلام بھی نہیں ہوتا، اور مرکب ہے غلام احمد، مفرد نام نہیں۔ اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا استاد کوئی نہیں ہوتا، اس کا نبی کا استاد براہ راست اللہ رب العزت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسے تعلیم دیتے ہیں۔ اب جتنے بھی سچے نبی آئے ہیں، کسی کا بھی دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، خود اس کی کتابوں میں، لٹریچر میں موجود ہے کہ وہ اپنے استادوں سے فارسی اور عربی وغیرہ پڑھتا رہا۔ اسی طرح نبی کی ایک نشانی سچے نبی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شاعر نہیں ہوتا، وہ مصنف نہیں ہوتا، وہ کتابیں نہیں لکھتا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی باقاعدہ طور پہ شاعر بھی تھا، اور شاعری بھی اس قدر گھٹیا شاعری تھی کہ جسے پڑھتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے۔ مثلا اس کا ایک شعر ہے کہ کرم خاکی ہوں میں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ آپ قادیانی کو شعر سنائیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اس کی تشریح کو نہیں کرتے۔ آگے چلیں، مرزا قادیانی کی غالباً ساری چھوٹی موٹی جو کتابیں ہیں اس کی، وہ ملا کے کوئی 82-83 کے قریب بکس بنتی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی نے ساری زندگی کتابیں لکھیں، اس سے پیسہ حاصل کیا، اوٹ پٹانگ، تعویلات، ختم نبوت کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، مسلمانوں کے بارے میں جو گندی گفتگو، اور ایسا لٹریچر میں قادیانیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ خدا را وہ دیکھیں، وہ سوچیں کہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آریہ دھرم، اس کا صفحہ نمبر 31 سے لے کے 34 تک آپ اسے پڑھیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے گھر میں بآواز بلند اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس قدر ولگر اور اس قدر وہ گندی گفتگو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی۔ اسی طرح مرزا قادی زمیمہ براہین احمدیہ میں جو زبان بیہودہ استعمال کی ہے، اسے کوئی باذوق آدمی اسے پڑھنے کے لیے اسے دماغ ہی نہیں تیار ہوگا کہ یہ کیا، یہ نبی، حالانکہ مزے کی اسے سلطان القلم کہتے ہیں۔ اس کی شاعری اتنی گندی، اور اسے ہندوؤں کے خلاف ایسی بکواس کی کہ جس کے جواب میں ہندوؤں نے وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتاب لکھی، جس پہ وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے راجپال کو قتل کیا۔ تو یہ سارا اس کا نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ نبی جب اللہ تعالیٰ کا اذن آتا، حکم آتا ہے، اللہ پاک سے وہ اپنا حکم حاصل کرنے کے بعد اعلان نبوت کرتا، وہ نہیں دیکھتا میری کتنی مخالفت ہونی ہے، کیا ہونا ہے، حالات کیا ہوں گے، وہ نہیں۔ اب مرزا قادیانی 1982 سے شروع ہوا، 1901 میں جا کے اس نبوت کا دعویٰ کیا۔ درمیان میں یہ تعویلات کرتا رہا، کبھی کہا میں نے جہاں نبوت کا لفظ لکھا اسے محدث میں تبدیل کر لیں، اسے فلاں کر لیں۔ ایک شخص سے مناظرہ ہوا، غالباً مولانا نذیر صاحب تھے، غالباً ان سے اس میں اس نے کہا جی کہ میں دستبردار، میں یو ٹرن لے لیتا ہوں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں واپس لے۔ نبی ایسا، نبی کیا کرتا ہے، سچا نبی اللہ کے حکم سے جب اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مرزا قادیانی نے بتدریج پہلے کہا جی میں عالم ہوں، میں مناظر ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ 19 سال یہ چھپائے رکھا اپنے آپ کو، جا کے پھر خود کہا کہ جی میں تو 19 سال بر لوگوں کے ڈر سے چھپائے رکھا، اور 1901 میں قادیانیت نے اس دنیا کو سماجی طور پر، تہذیبی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر کیا دیا؟ کیا دیا قادیانیت نے؟ صرف یہ دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو غیر مسلم کہا۔ یعنی آپ چھوڑیے خانہ کعبہ کے جو امام ہیں، مسجد نبوی کے، ابھی حال ہی میں قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا مسرور کا یہ تازہ ویڈیو آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے
ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ان کے پیچھے اگر آپ چلے جاتے ہیں چھپ چھپا کے غلط ایفیڈیوٹ دے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ، تو جا کے آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ماں سوائے نفرت کے آپ نے دیا کیا ہے؟ کیا مرزا قادیانی کی تعلیمات میں کیا ایسی چیز ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر آپ نے مرزا قادیانی جیسے ایک سٹوپڈ آدمی کو آپ نے اس کو نبی تسلیم کر لیا؟ سوچنا چاہیے قادیانیوں کو کہ آخر کون سا انقلاب برپا ہوا، کون سی ایسی چیز تھی جو قرآن و سنت میں موجود نہیں تھی اور مرزا قادیانی نے آپ کو دی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے.